بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے ایجوکیشن فرنٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر محمد رفیق انجم۔ ناظرین، گزشتہ دنوں چودھری سلیم کی کتاب قیام پاکستان کے مقاصد نظر سے گزری۔ ماشاءاللہ بڑی ہی ذہین کتاب ہے اس حوالے سے کہ اس میں قیام پاکستان کے حوالے سے جو مسلمانان برصغیر نے کوششیں کی ان کی تفصیل موجود ہے۔ ایک صفحہ 100 پر وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک نوجوان نے ایک بوڑھے سے جو کہ جلسے میں شریک تھا تحریک پاکستان کے حوالے سے جو انعقاد پذیر تھا، تو انہوں نے پوچھا، بابا جی آپ کس مقصد کے لیے پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ آپ تو کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کی ساری جائیداد جہاں موجود ہے، آپ کے جو ہے وہ سارے مفادات جہاں موجود ہیں، آپ پاکستان جا کے کیا کریں گے؟ تو بابا جی نے جو اس وقت تقریباً 70-75 سال کے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، پاکستان کے حوالے سے یہ جو جدوجہد ہے اس میں میری جو شرکت ہے اس کے پیچھے میرا ایک مقصد ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم میرے جو آنے والی نسلیں ہیں انہیں ایک ایسا نظام تعلیم ملے، انہیں ایک ایسا سسٹم ملے ایجوکیشن کا کہ جو ہمارے ملی تقاضوں کے مطابق ہو، جو ہمارے جذبات کے مطابق ہو، جو ہمارے اسلام کے مطابق ہو، جو ہمیں بتا سکے کہ ہماری اسلامی روایات کیا ہیں، جو ہمیں بتا سکے ہمارے ہیروز کون کون سے ہیں، جو ہمیں ہمارے بچوں کو بتا سکے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کس طرح بسر کرنا ہے۔ میں تو اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ وجود میں آ جائے۔ ناظرین، پاکستان بن گیا، آج ہم ایک آزاد ملک ہے، اپنا دیس ہے، اپنا راج ہے، ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بوڑھے کی خواہش ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ وہ بوڑھا جس نے نہ جانے کتنی بار جو ہے وہ مختلف جلسوں میں وہ شریک ہوا ہوگا، نہ جانے کتنے اس نے ظلم برداشت کیے ہوں گے، کتنی باتیں سنی ہوں گی، اور نہ جانے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے کس حالت میں وہ پاکستان آیا ہوگا، وہ بوڑھا یقیناً مایوس ہوگا، اس کی روح اب بھی تڑپتی ہوگی کہ ہم 67 سال گزرنے کے باوجود اپنا نظام تعلیم نہیں بنا سکتے، اپنا کیریکولم نہیں بنا سکے۔ ہمارا آج تک ایک نیشنل کیریکولم نہیں بن سکا، جتنے ادارے ہیں اتنے ہی کیریکولم ہیں۔ مدرسہ ایجوکیشن الگ کیریکولم، پرائیویٹ سکول ایسوسیشن والوں نے اپنا ایک الگ کیریکولم بنا لیا ہوا ہے، اور اگر ہم گورنمنٹ سکولوں کو دیکھیں ان کا ایک اپنا سسٹم ہے۔ ایلیٹ کے جو انگلش میڈیم سکول ہے انہوں نے اپنے کوئی کیریکولم بنا لیا ہے، اور اب جو سب سے زیادہ خطرے والی بات جو اس وقت نظام تعلیم میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ نظام تعلیم کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے۔ ہمارے جو مشاہیر تھے ان کے واقعات کو، ان کی تاریخ کو جو ہے وہ کتابوں میں سے جو ہے وہ حذف کیا جا رہا ہے۔ اقبال کی جو حریت پہ مبنی نظمیں تھیں ان کو نکالا جا رہا ہے، مسدس حالی کو نکال دیا گیا ہے، مولانا ظفر علی خان کی ایک بڑی خوبصورت نعت تھی انہیں بھی کتابوں سے نکال دیا گیا ہے، اور وہ آیات جو ہمیں جدوجہد کا پیغام دیتی ہے، ہمیں جہاد کا درس دیتی ہیں، ہمیں کفار کے خلاف لڑنے اور مرنے کا سبق دیتی ہیں، انہیں بھی نکال دیا گیا ہے، تاکہ یہ جو قوم ہے، یہ جو پاکستانی قوم ہے، اس کے دل سے جذبہ حریت کو جو ہے وہ نکال دیا جائے، تاکہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے بجائے ایک ریت کی دیوار بن جائے۔ تو آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں بڑی ہی نامی گرامی شخصیات یہاں موجود ہیں۔ میری مراد جناب صاحبزادہ سجاد مسعود چشتی صاحب سے ہے، جو ماہر تعلیم ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور ایک پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز ہے، نیشنل پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن، ان کے صدر بھی ہیں۔ ان کے ساتھ جناب میری خوش قسمتی ہے، آج وہ میرے پروگرام میں پہلی بار شریک ہو رہے ہیں، اور مجھے موقع ملے گا ان کی جو مفید آراء ہے سننے کا۔ پروفیسر مشکور احمد صدیقی صاحب، جناب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ ایک بہت بڑے ماہر تعلیم بھی ہے، تجزیہ کار بھی ہیں، اور بہت زیادہ آرٹیکلز اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ان کی یقیناً آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی۔ آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں چشتی صاحب، کیا واقعی ہمارے پاس ماہر تعلیم کوئی نہیں رہے، یا ہمارے پاس اچھے اساتذہ نہیں رہے، ہمارے پاس اچھے پلانر نہیں رہے کہ ہم غیر ملکی جناب مشیران کو یہاں پہ تعینات کیے ہوئے ہیں
کہ جناب والا آپ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کریں، آپ ہمارا نصاب بنائیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے، یہ بھی بتا دیں کہ نظریہ پاکستان کو ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ جناب والی ہم نے اپنے اسلاف میں سے کس کس کو پڑھنا ہے، کس کس کو نکالنا ہے۔ شرم ہمیں نہیں آتی۔ جناب پروفیسر صاحب، میں رائل ٹی وی کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے ہماری سب کی توجہ جو ہے وہ اس طرف دلائی ہے۔ چونکہ کوئی بھی ملک ہو، اس کی ترقی جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، سمجھے تو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم جو کسی ملک میں دی جاتی ہے وہ وہاں کے حالات، ان کا جو مذہب ہے اس کے مطابق اس کی تابع ہوتی ہے، اور جو لائن آف ایکشن دیا جاتا ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے جو کہ وہاں کا ریلیجن ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ ہمیں زیادہ تر ایجوکیشن کو برقرار رکھنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے ہمیں دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، ہمیں فنڈز جو ہیں وہ باہر سے منگوانے پڑتے ہیں، اور جب آپ فنڈ باہر سے منگوائیں گے، جب آپ کو ایڈز باہر سے آئیں گی تو وہ سلیبس بھی اپنی ہی مرضی کا آپ سے بنوائیں گے، ورنہ وہ بند کر دیں گے۔ ظاہر بات ہے ان کے اپنے مقاصد ہیں، ان کے اپنے اپنا ایجنڈا ہے ان کا، اور یہ اتنے گھنونے مقاصد ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر اسی طرح کا سلیبس اور اسی طرح کا سلسلہ رہا تو آپ یقین کریں کہ آنے والی جو نسل ہے وہ دین سے بہت دور ہو جائے گی۔ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، واہ واہ واہ، یعنی اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ کیا بات ہے، بہت آج کل جو حالات چل رہے ہیں وہ تو ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں، ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں، اور وہ ایجنڈا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں لے کے آئے تھے اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ، ہم لوگ سب، ہمارے اساتذہ، ہماری حکومت اس ایجنڈے کو اپنا لے تو یقین کریں کہ یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ پھر یہ قوم دنیا کی نمبر 1 قوم بن سکتی ہے اگر صرف اللہ کے نبی کے ایجنڈے کے اوپر کام کیا جائے۔ اور یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ بھی تعلیم سے متعلقہ تھا۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، لیکن پڑھ اللہ کے نام سے۔ کیا بات ہے، تو اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، پھر تو میں یہ کہوں گا کہ وہ فتنہ ہے، اور یہ فتنہ ہمارے ملک میں آ چکا ہوا ہے، اور اس میں ہماری بے بسی سمجھیں یا حکومتوں کی مجبوری سمجھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنا ہوگا، اور جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کا درس دیتا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا اور کوئی تعلیمی نظام نہیں ہو سکتا۔ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں۔ سجاد صاحب کی بات کو یہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ یہی سوال میں مختلف انداز سے آپ کے پاس سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے انہوں نے فرمایا یہ حکومت کی مجبوری ہے، یہ واقعی حکومت کی مجبوری ہے کہ وہ غیر ملکی مشاہیر رکھیں، یا یہ ان کی مجبوری نہیں بلکہ نادانی ہے؟ جی، میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ اصل میں وقت کو دیکھنا چاہیے کہ وقت کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے جو آپ نے جیسے ذکر فرمایا کتاب کے حوالے سے، پاکستان موومنٹ کے حوالے سے، جب پاکستان بن رہا تھا، بابا جی کا ذکر کیا 75 سالہ، کہ انہوں نے کہا کہ جی میں ایک ایسے ملک میں جانا چاہتا ہوں جو آزاد ہو، اور آزاد اس لحاظ سے ہو کہ جہاں پر خدا کا نظام ہو۔ تو یہ بات یہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ 1947 اینڈ 1857 اس کے درمیان کا جو پیریڈ ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی خراب، آفات والا، تکلیفوں والا، مصائب والا، جو ان کے تھے ان کے اوپر جو
مشکلات تھیں، تو وہ پیریڈ ہے جی. اور ایک سٹیج یہ آ گئی تھی آفٹر 1857 کا، جب جنگ آزادی لڑی گئی اور ناکام ہوئی، کہ مورخ لکھتا ہے کہ ایسی سٹیج آ گئی تھی کہ شاید کوئی مسلمان بر صغیر میں رہ ہی نہ سکے. مسلمان ہونا کوئی مسلمان جرم کہلایا جاتا، کوئی مسلمان بر صغیر میں شاید ہی کوئی بچ جائے، اور یعنی یہ تاریخ بن گئی تھی. لیکن خدا نے ایک ایسا انسان پیدا کیا اس دور میں جن کا نام سر سید احمد خان تھا. بے شک انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا، اور دوسری طرف وہ علماء دین تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی، سکھوں کی اور انگریزوں کی، عیسائیوں کی جو یلغار تھی اس سے محفوظ رکھا. تو ان دونوں نے اپنے اپنے سٹیج سے، اپنے اپنے گروپ کی طرف سے مسلمانوں کی خدمات انجام دی، اور دونوں ہی خدمات جو ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. اور خصوصی طور پر جو سر سید احمد خان کی تعلیمات تھیں وہ بہت زبردست تھیں. تو اب عرض یہ ہے جی، ایک وہ زمانہ تھا جب 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی، تو اس میں ایک شق یہ بھی تھی، مسلمانوں کی حالت زار کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہ ایک شق یہ بھی تھی کہ حکومت ہند کے لیے جذبہ وفاداری پیدا کرنا. یہاں سے اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان کتنی تکلیف میں تھے کہ ان کو اپنے آگے بڑھنے کے لیے ان کو اس طریقے کی ایک شک بھی ان کو ڈالنی پڑی، اور کس طریقے سے پر یہ پاکستان بنا تو وہ آپ دیکھتے ہیں. اچھا، اب اس میں دو طرح کی باتیں ہیں، اور بات وہی ہے جو سر سید احمد خان والی ہے، اور دوسری جو ہے وہ مذہب والی بات ہے. دونوں کے مقاصد نیک تھے، دونوں مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے، دونوں ہی ایک نئے وطن کو ایک خواب دیکھنا چاہتے تھے. ایک ایسا خواب دیکھا کہ جس میں مسلمان جو ہیں وہ تمام طریقے، ہر طریقے سے محفوظ رہ سکے، اپنے ادبی طور پر، اپنے دین کے اعتبار سے، اپنی تہذیب کے اعتبار سے، اپنے ماضی کے اعتبار سے بھی زندہ رہیں، پلس وہ جو ایک نئی دنیا آگے چلنے والی تھی اس لحاظ سے بھی. خیر، اب ہم اس کو ایسے کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے مارد وجود میں آ گیا. تو مارد وجود میں آنے کے بعد اب ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ یہ اسلام سے متعلق کہ خدا نخواستہ اس کو کوئی خطرہ. وہ آپ نے ایک وطن حاصل کیا. وطن حاصل کرنے کے لیے، اکٹھا ہونے کے لیے، اسٹیٹ بنانے کے لیے جو اسٹیٹ کی ارتقائی چیزیں ہیں اس میں ایک ریلیجن بھی ایک پارٹ پلے کرتا ہے، اور بڑا پازیٹیو پارٹ اور بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے. وہ ہمارے اس دور میں جو ہمارے علماء تھے اور جو ہمارے مذہبی لوگ تھے وہ انہوں نے پیدا اس نے کیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایک طرف تو یہ ہماری اپنی تاریخ، ہماری اپنی تہذیب 1400-1500 سال پہلے والی، دوسرے ایک اکٹھا کرنے کے لیے مسلمانوں جو ہندوؤں کے دبے ہوئے تھے، ان کے تسلط میں تھے ہندوؤں کے، اور جو انگریزوں کے تسلط میں تھے، اور جو ایک تکلیف میں تھے، جو ایک آزاد نیشن کے لیے جو اس کو ضرورت ہوتی ہے جو وہ اس سے دور تھے. کسی بھی قسم کی کوئی آزادی ان کو نہیں تھی. تو پاکستان بننے کے بعد جو معاملات بنے وہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دونوں ہی طرف سے ہم دور ہوتے چلے گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی. قائد اعظم کو تو وقت نہیں ملا، وہ ہمارے لیڈر تھے، اور جو ہمارے سنسیئر لیڈر تھے وہ بھی ہم سے جلد رخصت ہو گئے. اس کے بعد ملک میں افراتفری پیدا ہو گئی، جلدی حکومتیں بدلنے لگی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کرپشن نے جڑیں پکڑ لی جی. اور کرپشن نے جس وقت جڑیں پکڑ لی، اور دوسرے جو سب سے مین چیز تھی، جو ہمارے حکمران تھے انہوں نے اپنے ذاتی منفعت کو قومی جو سامنے رکھا اور جو ملکی مفادات وہ پیچھے ان کو قربان کر. مشکور صاحب ابھی ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. ناظرین لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.